بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جو عنوان اور جو ٹاپک ہمارا پچھلے تقریباً 3 جمعہ سے چل رہا ہے، اور ہم نے الحمدللہ کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ جھلکیاں، کچھ باتیں، کچھ پہلو آپ کے سامنے جو پیش کیے جائے۔ اور الحمدللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تو آپ کی دعوت کے اس مرحلے تک ہم پہنچ گئے تھے جب آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، یہ انسانیت کی پہلی ہجرت تھی، اور ہجرت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ اب اس کے بعد کا انشاءاللہ ہم واقعہ لیں گے۔ اس واقعے کا تعلق اب جو آنے والی عید ہے، جو بقرعید کہلاتی عید الاضحیٰ ہے، تو یاد رکھیے اس سے اس کا گہرا تعلق ہے، بلکہ یہی واقعہ اس واقعے کا بیس ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں، اور مختصر انداز میں تفصیلات یا ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے سرسری طور سے چیزوں کو، کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں یہ واقعات کب ہوئے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ کچھ احادیث اور قرآن کی کچھ باتوں کو لے کر، لیکن اس کی جو ترتیب ہوں گی، کب کون سا واقعہ ہوا، وہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، چونکہ قرآن اور سنت میں وہ کب ہوا وہ ہم کو نہیں پتا ہے، تو لہٰذا بس ایک اس طرح سے کہ ایک واقعہ قصص یا قصے کے انداز میں ہو جائے، سٹوری بن جائے گا اچھی، اس کو میں ترتیب اپنی طرف سے دیتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، آپ نے اولاد کی دعا کی، بہرحال ہم نے واقعہ دیکھا، اللہ رب العزت نے دعا کو سنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی بشارت آپ کو دے دی گئی، جو بشارت کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ۔ اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ہوتا یہ کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے اس بیوی کو جس سے اولاد پیدا ہوئی، اور اس چھوٹے سے شیرخوار بچے کو، مطلب اسماعیل علیہ السلام بھی دودھ پیتے تھے، اب کتنی عمر تھے نہیں بتا، لیکن ایک بچہ عام طور سے دودھ جو پیتا بہت چھوٹی عمر کے تھے، حکم ہوا کہ لے جا کر جو ہے ایک مخصوص مقام پر، جس کی کوئی وضاحت بالکل پن پوائنٹ جو کہتے بتا دیا گیا تھا، یہاں چھوڑنا ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کی ہر چیز اب تک اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر چکے تھے، اور اللہ رب العزت قربانیوں کا بہت قدر کرنے والا ہے، یا قربانیوں کا قدردان ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بات بالکل یاد رکھیے، واقعہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے، قربانی جو خالص اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ رب العزت قربانیوں کا قدردان ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، یاد رکھیے۔ چاہے وہ قربانی آپ نے اکیلے میں دی ہو، رب العزت اس کے اثر یا اس کے اثرات جو ہے، یا اس کا جو فائدہ آنے والی نسلوں اور لوگوں کو، یاد رکھیے، اور اس شخص کو بھی دیتا ہے، یاد رکھیے، اللہ کا مزاج اور فطرت ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ایک کے بعد ایک دیگر قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کو یاد رکھیے، لیکن اللہ رب العزت کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس واقعے کو دیکھیے، آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے ہزاروں سال بعد سن رہے ہیں، اور قیامت تک اس واقعے کو لوگ سنتے رہیں گے، یہ صرف اس قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے بہت زیادہ۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور ایک مخصوص مقام بتا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی کی ایک تھیلی لی، کھجور کچھ تھیلی کے اندر باندھے، جو کچھ سامان راہ ہو سکتا تھا اس زمانے میں، اور اپنے بیوی ہاجرہ کو اور ننھے منھے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے، اور ایک مخصوص مقام پر جو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر جو ہے دونوں کو اتار دیا۔ اور اتارنے کے بعد روایت میں آتا ہے، جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یا اس حدیث کو راوی روایت کرتے ہیں، اور اسی بخاری کی روایت ہے، لیکن بیچ بیچ میں کچھ واقعات میں قرآن کے اور سنت کے اور بھی ڈالتا چلوں گا، بہرحال لیکن ایک تفصیلی روایت ہے یہ۔ تو بہرحال اس روایت کے مطابق جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اس مقام پر پلٹ کر جانے لگے۔ اب ہاجرہ پریشان ہو گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، اور کہا ابراہیم یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ نہ کوئی یہاں انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، کوئی نہیں ہے، اور اس علاقے کو یاد رکھیے یہ ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ اگتا نہیں تھا، آگے ہم بہرحال تفصیلات دیکھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، ہاجرہ پیچھے دوڑنے لگی، بچہ ساتھ میں اور پریشان ہے۔ پھر کہا ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟
پھر آگے بڑھی، پھر سوال کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ چونکہ جب پتا تھا کہ شوہر اللہ کا نبی ہے، کوئی کام خود کے مرضی دل سے نہیں کرتا، تو کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو پھر ہاجرہ نے کہا اس ابراہیم آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ چلے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے۔ یہ علاقہ نچلے وادی میں تھا، نچلے حصے میں تھا۔ جب ایسے مقام سے آپ چلے گئے جب پیچھے کا حصہ دکھتا نہیں تھا، مطلب ٹیلے جیسا ہو گیا، تو وہاں جانے کے بعد آپ نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اس دعا کے اندر جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات پتہ چلتی کہ اس وادی کی کیا کیفیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قرآن کے اندر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹے پھر دعا کرنے لگے، اے اللہ میں نے اپنے خانوادے سے، اپنے خاندان سے، اپنی نسل سے کچھ لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے، ایسی وادی میں چھوڑا ہے غیر ذی زرع، جس کے اندر کچھ اگتا نہیں ہے۔ مطلب یہ وادی غیر آباد تو تھی، چٹیل میدان تھی، کچھ اگتا نہیں تھا، یہاں زیرہ نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی اس علاقے کے اندر، پتھریلا علاقہ تھا یاد رکھیے، اور کچھ بھی نہیں تھا، مطلب چٹیل میدان، پتھریلا علاقہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس دعا میں شامل ہے کہ اللہ ایسی وادی میں چھوڑتا ہوں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں زرن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس ان کو چھوڑتا ہوں۔ یہ وادی کون سی وادی تھی یاد رکھیے، یہ وادی یاد رکھیے یہ مکہ ہے یاد رکھیے، اور اللہ کا گھر ابھی یہاں تعمیر نہیں ہوا ہے۔ روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہرحال وہ بنا تھا، لیکن اب ختم ہو چکا تھا، اور اس وادی کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، مطلب کعبہ بھی ایک ٹیلا تھا، اور اس کے دونوں طرف سے روایت میں آتا بارش آتی تو پانی بہہ کر نکل جاتا یا جمع ہو جاتا تھا۔ تو یہ جس کو ہم کہیں کہ مکہ سٹی کے پہلے 2 سٹیزنز ہیں، پہلے 2 انہیبیٹنٹس ہیں، یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بسایا ہے یاد رکھیں۔ ابھی مکہ کوئی وہ شہر نہیں جس کو آپ جاتے اور دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بہترین دکان اور بازار ہے، اور دل چاہتا ہے کہ وہاں رہے، ابھی یہاں کچھ نہیں تھا یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہرحال دعا اور بھی لمبی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں، بہرحال وقت کم ہوتا ہے، تو دعائیں آپ نے کی اور وہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ ہاجرہ وہاں بیٹھی ہے، پانی پیتی ہے، کھجور جو تھے وہ کھا لیا، بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پانی ختم، کھجور ختم، اور دودھ آنا بند ہو گیا۔ اب بچہ جو ہے بھوک سے بلبلاتا ہے، اب کرے تو کیا کرے، سوچتی ہے کہ کیا کروں، چلو جا کے دیکھتی کوئی انسان، کوئی چرین پرین کوئی تو ملے۔ اس کے بعد بچے کو رکھتی ہے، چونکہ اتنی طاقت بھی نہیں کہ بچے کو لے کر جائے، ایک جگہ رکھ دیتی ہے۔ اور روایت کے مطابق یاد رکھیے ہاجرہ کو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا وہ جگہ ہے جہاں آج زمزم ہے، اور وہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال وہاں بچے کو رکھتی ہے، اور اس کے بعد ادھر ایک ٹیلا تھا اور ادھر ایک ٹیلا تھا، 2 اونچے اونچے حصے، جس کو ہم بولیں گے ہلاکس بولیں گے، ہل یا ماؤنٹین نہیں بولیں گے، اونچے نہیں، بس چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک طرف چڑھی، کچھ دیکھا کہ کچھ ہے کیا، پھر نیچے اتری، پھر فکر ہوئی بچے کے پاس کوئی چرین پرین کچھ نہ آ جائے۔ ریگستان میں آپ کو پتا ہے نا بڑے بڑے چیل وغیرہ ہوتی ہے، سانپ وغیرہ بڑے کامنلی ہوتے ہیں، پھر دوڑتی بھی آتی ایک مقام تک، پھر اس کے بعد دیکھتی کوئی نہیں، پھر دیکھتی بچہ اطمینان ہے، پھر دوسرے طرف سمت میں نکلتی ہے، دوسرے ٹیلے کی طرف، پھر کچھ دیر چلتی ہے، پھر کچھ دیر دوڑتی ہے، اس لیے کہ جلدی پہنچنا ہے، بچے کے پاس بھی جانا، پھر اس ٹیلے پہ چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کچھ ہے یا نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر دوڑ کر واپس آتی ہے فکر سے، پھر بچے کو دیکھتی ہے، مطمئن ہوتی ہے، پھر سوچتی ہے کچھ ہو، پھر اس ٹیلے کی طرف جاتی ہے۔ ایسا کر کے وہ اس ٹیلے سے لے کر اس ٹیلے تک 7 مرتبہ دوڑ لیتی دونوں کے بیچ میں۔ ایک ٹیلے کا نام یاد رکھے، اس سے پہلے جاتی ہے اس کا نام صفا ہے، اور دوسرے ٹیلے پہ جس سے جاتی ہے یاد رکھے اس کا نام مروہ ہے، اور یہی وہ عمل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح کرتے، یاد رکھے صحیح کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا نا اللہ رب العزت قربانیوں کا قدردان ہے۔ دیکھیے اس عورت نے قربانی دی اللہ کی راہ میں، اکیلے دی، حتیٰ کہ کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا دیکھنے والا، لیکن اللہ رب العزت نے اس قربانی کو اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا۔ جہاں وہ بھاگی وہاں ہم بھاگتے ہیں، جہاں وہ چلی وہاں ہم چلتے ہیں، اور اتنا ہو بہو سنت کو کاپی کیا گیا کہ آپ جاتے ہیں تو مردوں کے لیے ہوتا ہے نا ہرے ہرے لائٹیں، بھاگنا ہے، مطلب تیز چلنا ہے، پھر بعد میں سلو چلنا ہے، تو جہاں وہ دوڑی ہم کو دوڑنا ہے، جہاں وہ چلی ہم کو چلنا ہے، مطلب اس سنت کو ہو بہو اللہ نے باقی رکھا۔ یاد رکھیے 7 مرتبہ دوڑی، اب تھک گئی، پہلے انرجی نہیں تھی، بچے کو لے کے چلنے کی طاقت نہیں، اب تھک گئی، تھک کر پریشان ہو گئی، تو کچھ آہٹ سنائی دی۔ جب آہٹ سنائی دی تو اپنے دل میں کہنے لگی کہ تم جو کوئی بھی ہو میں نے تم کو سن لیا، مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی ہے، تمہاری آہٹ میں نے سن لی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے
جہاں وہ جھاڑ تھا، ابھی زمزم نہیں تھا، وہاں وہ نمودار ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے روایت میں آتا ہے اپنا پیر یا ایڑی اس زمین پر ماری اور وہاں سے جو زمزم نکلنا شروع ہو گیا ادھر کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا، فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر یا اپنی ایڑی کو زمین پر مارا، زمزم نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حاجرہ علیہ السلام کی اب ساری فکریں ختم ہو گئی، اب وہ فرشتہ کون تھا، کیا تھا، وہ تفصیلات چھوڑ کر آپ بس پانی کو جمع کرنے کے لیے گھیرا باندھنا شروع کر دی، مطلب ایک تھمنے کے لیے پانی رک جائے، ایک گھروندا جیسا بنا دے، ورنہ پانی تو نکل جائیں گا نا، پتہ نہیں کب تک آتا ہے، تو فوراً اس کو آپ بنانے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس پانی کو ایسا گھروندا بنا کے نہ روکتی تو زمزم ایک بڑی ندی کی شکل میں بہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کو گھروندا بنا دیا اور بس اس پانی کے پاس بیٹھی رہی۔ زمزم بہرحال یہ پانی، اس کی شروعات، اس کی تاریخ یہاں سے یہ شروع ہوا، کب سے لے کر یہ جھرنا یا وہ جو کنواں ہے آج تک موجود ہے۔ بیچ میں ایک زمانے تک یہ چھپ گیا تھا، اس کی تاریخ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدائی وقت پڑھی، جب اللہ کے رسول پیدا ہونے سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کے دادا کے ساتھ، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ وہ گم چکا تھا کنواں، بعد میں پھر سے نکلا، یاد رکھیے۔ تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں چلا، اس کے بعد کبھی بند ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ کنواں جاری اور ساری، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو اور سب کو جو ہے، پہلے تو پورے مکہ شہر کو پانی ہی تھا، ایک سورس تھا، بہرحال پراتا ہے اور معاملات چلتے رہتے۔ بہرحال یہ اس کا سورس تھا جہاں سے زمزم نکل کر آیا۔ زمزم کی خصوصیت میں سے خصوصیت یاد رکھیے، یہ ویسے کئی خصوصیات اس پانی کی، وہ یہ ہے کہ زمزم کھانا بھی ہے، اور آپ سے فرماتے زمزم پانی بھی ہے، جو اگر کھانا پانی نہ بھی ملے زمزم پیتا رہے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور کئی مشاہدات لوگوں کے ہیں، کئی بیماروں نے اس چیز کو وہ کیا کہ وہ گئے اور خالی زمزم پہ 5 دن 10 دن 20 دن تک زندگیاں گزار لیا تھا، لمبے عرصے تک گزار سکتے، پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ اور ان کی اس کی پانی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اس کو جس نیت سے پیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس نیت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو بڑا عظمت والا یہ پانی۔ بہرحال چلی، پانی نکل کے گھروندا بنا دیا، اب بیٹھی رہی وہاں۔ اب جیسی پانی نکلا تو پرندے آ گئے، پرندوں کو، اور کچھ مخصوص پرندے ہوتے ہیں جو پانی کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے گزر رہا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، بنو جرہم اس قبیلے کا نام تھا، یمن کا رہنے والا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اور یاد رکھیے جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، عرب کی بات کرتے ہیں، تو یہاں کی اصل قومی اصل نسل وہ یمنی ہوتے ہیں ادھر کی، چونکہ یہی علاقہ آباد تھا پہلے، بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی دیکھیے آپ نارتھ سعودی کا اور پھر ساؤتھ یہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو بولیں گے ایک ایکسٹریم ایسٹ کے اوپر یہ آبادیاں ہیں، ریاض وغیرہ جائے دونوں طرف، بیچ میں پورا ریگستان ہے آج بھی۔ بہرحال تو قبیلہ گزر رہا تھا، اس نے پرندے کو دیکھا، کہا یہ پرندہ تو پانی پہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو ہم صدیوں سے گزر رہے ہیں، پانی نہیں ملا ہے آج تک کبھی، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ پانی کے پاس پہنچے تو ایک بچہ ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، کہتے اجازت مانگتے کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ تو کہاں رہنے کی تو اجازت ہے، تم کو آؤ پانی کا استعمال کرو رہو، لیکن اس شرط کے اوپر کہ پانی پر قبضہ ہمارا رہے گا، پانی ہمارا رہے گا، تم رہنا ہے تو رہو یہاں۔ کہا بالکل ہم لوگ رہیں گے۔ اس معاہدے کے اوپر وہاں آبادی بسنا شروع ہو گئی۔ بہرحال وہ لوگ آ کر وہاں بستے ہیں، انہوں نے اپنے قافلے میں سے کچھ لوگ کہا جاؤ بتا دو یہاں پانی ہے راستے میں، تاکہ کچھ لوگ ہمارے قبیلے کے یہاں کے رکے۔ وہ لوگ گئے اور بلا کر یہاں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو جرہم آ کر یہاں بس گئے، اور اسماعیل انہی کے اندر پرورش پانے لگے، اور انہی لوگوں سے اسماعیل نے عربی زبان سیکھی، چونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی، اور حاجرہ علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کالڈی زبان بولتے تھے، حاجرہ علیہ السلام خپتی تھی، کوپٹک تھی، تو خپتی زبان بولتی تھی، تو اسماعیل ابھی جو ہے عرب نہیں تھے، یاد رکھے عربی نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اب اسماعیل نے بنو جرہم سے عربی زبان بہرحال سیکھی، اور یہاں اب وہ پرورش پانے لگے۔ روایت بہرحال اور لمبی ہے اس کو، لیکن ہم یہاں منقطع کرتے ہیں، یہاں اس کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور ایک دوسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں جو اس روایت میں لیکن قرآن کے اندر ہے۔ بہرحال وہ واقعہ کیا ہے، لیکن کب ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے قربانی کا پورا واقعہ جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن نے اس واقعے کو بہرحال نقل کیا۔ قربانی کا واقعہ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اس واقعے کے تعلق سے۔ ابراہیم علیہ السلام، اب یہ واقعہ کبھی تو بیچ میں ہوا جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے، کتنی عمر ہم نہیں جانتے، دیکھیں اب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے۔ واقعہ یوں ہوتا، اللہ فرماتا ہے ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کی اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ دیکھیے اللہ رب العزت جب الفاظ کو ادا کرتا ہے اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی گئی تو کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم والے بردبار بچے کی ہم نے بشارت عطا فرمائی۔ لیکن جب اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے، اللہ نے کیا بشارت دی معلوم؟ بغلام علیم، اور ہم نے ایک ہونہار لڑکے کی بشارت دی جو علم والا ہوں گا۔ اور دونوں ہی نسل میں یہ دو صفتیں بالکل عام ہیں، یہودیوں کے اندر علم والی صفت، عقل بہت ہوتی ہے ان کے اندر، چونکہ ان کے والد اسحاق کی بشارت ہی علم والی تھی۔ اور عربوں کے اندر یاد رکھیں حلم ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، ملنساری ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے، ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کا اثر ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا،
اور علم والا بندہ. بہرحال دونوں کی الگ الگ صفتیں بیان کی. دونوں قوموں میں یہ نسل میں صفتیں ہم دیکھ سکتے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں یہود کتنے آگے ہیں, علم ہنر فن میں کتنے آگے. وہ ان کے والد کی صفت تھی جو اللہ نے دی تھی, اس کا اثر آج تک اس نسل میں الحمدللہ بہرحال باقی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے بہرحال بشارت دی اس لڑکے کی, یاد رکھی. اس کے بعد اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اب ابراہیم علیہ السلام ایک بار بیوی بچے کو چھوڑنے آئے تھے, پہلا سفر مکے کا. اب یہ دوسرا سفر ہو رہا ہے. جب بچہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایسی عمر کو ہوا کہ بھاگتا ہے, چلتا اور پھرتا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ, یہ دوسرا سفر ہے آپ کا. آئے اور اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے اور کیا کہا, اے میرے بچے, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب تو مشورہ دے اس معاملے میں کیا کروں. اب ہمارے پاس قصہ کو لوگ ایسے سے قصے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کو پہلے خواب دکھا, کچھ ذبح کر رہے تھے, ابراہیم نے 100 اونٹ ذبح کیے, پھر 200 اونٹ ذبح کیے, پھر 300 اونٹ ذبح کیے. ارے بھائی 100 200 300 اونٹ, بہت مالدار انسان, بلینر ہونا اس کے لیے قربانی کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے اتنا مال و دولت نہیں تھا. اور اللہ انبیاؤں کو جو خواب بتاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں, آن ٹارگٹ ہوتے. یہ نہیں کہ اس کا اندازہ لگاؤ کہ 100 اونٹ ذبح کرو, سیدھا بتایا گیا. لوگ بڑے قصے بیان کرتے ہیں, ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں اس قصوں کا. بس اللہ نے فرمایا ابراہیم آئے اپنے بیٹے کی اس عمر میں جب وہ چلتا پھرتا تھا, آ کر کہا یا بنیا, میرے پیارے بچے, انی اریٰ فی المنام, میں اپنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے تو اس چیز کے لیے مشورہ دے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا میں اس معاملے میں کیا کروں. قال یا ابتی, تو بیٹے نے کہا اے میرے والد, تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, کر گزریے جو حکم آپ کو دیا جاتا ہے, چونکہ آپ نبی ہیں, انشاءاللہ عزیز میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. تو یہاں بیٹے نے کہہ دیا کہ جو اللہ حکم دیتا کر گزریے, میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. یہ ایک جملہ ہے, تفعل ما تؤمر, کر گزریے جو اللہ حکم دیتا ہے, انشاءاللہ میں جو ہے صبر کرنے والے میں ہوں گا. یہ ماں کی تربیت کا پورا ایک بیورا اور ایک خاکہ دیتا ہے کہ اس ماں نے اس بچے کی کیسی تربیت کی تھی کہ باپ کے آنے کے بعد یہ کہنے پر کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, بچہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہے اور نبی کی اطاعت واجب اور لازم ہے, کر گزریے جو کرنا ہے, میں انشاءاللہ صبر کرنے والے ہوں گا. یہ اطاعت کا ایک جملہ بتاتا ہے اس ماں کی تربیت. ماں نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ آئے تو باپ جزا فضا کرنا, پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہم کو جنگل میں, اتنی مشکل سے زندگی ہم نے گزاری, آج تک ہے کہ اب آگے قربانی کو بولنے کے لیے نہیں. ماں نے اس کو تربیت دی بچے کو کہ باپ نبی ہے اور وہ قربانی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کچھ بھی. اس نے وقت کی قربانی دی, جوانی کی قربانی دی, گھر کی قربانی دی, بیوی بچوں کی قربانی دی. وقت آ سکتا ہے اور بچہ قربانی کے لیے ریڈی تھا اپنے باپ کے لیے. کہا ہے کہ میرے والد جو آپ کو حکم ہوتا ہے کر گزریے, میں انشاءاللہ جی صبر کرنے والوں میں رہوں گا. یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے, یاد رکھیے. وہاں حجرہ کی قربانی آپ دیکھیے کیسی اس نے اللہ کی راہ میں دی. یہاں اسماعیل کی قربانی, بچے کی قربانی دیکھیے اس نے اللہ کی راہ میں کیسے درائے. وہاں ابراہیم کی قربانی بڑے ہونے کے ناطے دیکھیے کیسی قربانی دے رہے. وہاں سارہ کی قربانی دیکھیے, سب کی قربانی یاد رکھیے اس واقعے کے اندر. تو یہاں عورتوں کے لیے عبرت ہے, یاد رکھیے, جو اللہ کے لیے اور دین کے لیے ذرہ برابری قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. کہ اگر میں حلال کماؤں گا تھوڑی تکلیف ہوں گی, تو بیوی کہہ رہی نہیں کوئی ضرورت نہیں, حلال کمانے جیسا چل رہا چلنے دو, ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کو ریڈی نہیں, حلال حرام. بچوں سے کہا جا رہا فلاں چیز کرنا نہیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ مت بولو, باقی سب بولو. آپ بالکل کہہ دے رہے ہیں منہ کے اوپر. مطلب یہ واقعہ سکھا رہا ہے کہ کیسی ایک عورت کو قربانی دینا ہے, ایک نبی کی اطاعت میں, اور نبی کی بیوی بھی بہرحال, لیکن وہ نبی کی اطاعت میں بھی ہے. اور اس کے بعد ایک بچے کی یہاں تربیت اور بچے کی قربانی بھی آ رہی ہے. تو ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ ریڈی ہے والد کے آنے پر قربانی دے دے. ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا سفر ہے, آتے ہیں اور قربانی دینے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں. بہرحال کچھ واقعات ہیں, ان روایتوں کی کوئی سند نہیں, یاد رکھیں, لیکن علماء نے اس کو نقل کیا ہے. تاریخی واقعات بولیے, روایتیں جو چلی آ رہی تھی صدیوں صدیوں سے, قصے چلے, اس میں سے کچھ واقعات ہیں جو بہرحال نقل کی جا سکتے ہیں, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اس میں سے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر چلے تو 3 مقامات پر شیطان آیا اور ان کو بہکایا, اور اسماعیل نے پلٹ کر اس کو, شیطان کو پتھر مارا, جو جمرات ہم بولتے ہیں حج کے اندر. بہرحال تو کچھ علماء نے اس کو تاریخی نقل کیا ہے, ان کا ایسی کوئی سند نہیں بہرحال. تو یہ جمرات, لیکن یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں, جب جمرات میں لوگ کنکر مارتے ہیں تو یاد رکھیے وہ شیطان کو کنکر مارنا مقصود نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اصل چیز ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں انڈیا پاکستان میں وہ کیا ہے, بڑا شیطان, مجلا شیطان, چھوٹا شیطان, حالانکہ وہاں کئی شیطان لکھا ہوا نہیں, ٹھیک ہے, وہاں جمرات لکھا ہوا ہے, اولا, وسطیٰ اور صغریٰ, اس طرح سے لکھا ہوا ہے. لیکن وہاں پاس وہ شیطان کا ایک چلن ہے, پھر وہاں جاتے ہیں اور شیطان کو مارنے کے نام پہ آپ دیکھیے کنکریاں مارنا ہے تو پتھر لے جاتے ہیں, پتھر مارنا ہے تو چپل مارتے ہیں, چپل مارنا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو وہاں شیطان نہیں, یاد رکھے, اور وہاں مخصوص شیطان کو مارنا بھی نہیں, وہاں اللہ کا ذکر کرنا, اللہ اکبر جب مارتا ہے
تو بہرحال وہ اس کا بیک گراؤنڈ بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ میں لوگوں نے نقل کیا. بہرحال اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے. قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے لے گئے اور اسماعیل کو لٹا دیا، لیکن سر کے بل نہیں لٹایا، چونکہ ڈر تھا کہ پھر چہرہ دیکھوں گا تو ترس آ جائیں گا. پیشانی کے بل لٹایا آندھا، تاکہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا. مشکل ہی ہے نا ایک باپ کے لیے. اللہ رب العزت کسی انسان کی قربانی نہیں چاہتا، اس بات کو یاد رکھ لو. نہ اس نے ایسا کبھی کیا ہے، یاد رکھی. یہ صرف ٹیسٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. بہرحال بچے کو لٹا دیا، چھری لے لی، کمپلیٹ انٹینشن ہے کہ ذبح کر دوں گا اللہ کا اگر حکم ہے تو. پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو جیسی اب چھری پھیرنے کو تھے تو ایک آواز، ایک ندا لگائی گئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تیرے لیے ایک بڑا امتحان اور ٹیسٹ تھا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا. اسماعیل ہٹا دیے گئے، ذبیحہ عطا کر دیا گیا. اب ذبیحہ کیا تھا؟ بکرا، بکری، منڈا، واللہ عالم، بہرحال جو بھی تھا قرآن تفصیلات نہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا گیا. مینڈا تھا یا جو بکرا تھا وہ عطا کر دیا گیا. چھری اس پر چل گئی. مطلب ابراہیم علیہ السلام تو چھری پھیر چکے تھے، لیکن آواز آئی کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور وہاں اسماعیل نہیں تھے، وہاں ایک جانور تھا جس کی قربانی ہوئی، اور وہیں سے وہ عمل یہاں تک چلا آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ ہم نے عطا فرما دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس عمل کو آنے والی نسلوں کے اندر باقی رکھ دیا. تو وہاں سے قربانی کا سلسلہ چلا ہے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہے. کذالک نجزی المحسنین، یقیناً وہ ہمارے محسن بندوں میں سے تھا. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور اس قربانی کے بعد اللہ نے پھر بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی کہ یہ ایک نبی ہوں گا اور ایک صالح انسان ہوں گا. دیکھیے ایک بچے کی قربانی کے لیے گئے، دوسرے کی بشارت لے کر آئے ہیں، چونکہ یقیناً آپ کر گزرنے والے تھے، کر گزر چکے تھے اس عمل کو. تو یہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے دی. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ابراہیم تجھ میں بھی برکت ہو اور اسحاق میں بھی برکت ہو. اللہ رب العزت نے یہ دعا دی. تو یہاں یہ واقعہ ہوا، قربانی والا واقعہ. بہرحال پھر اب وہ بخاری کی حدیث پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہم نے قرآن کا دیکھا. وہ روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے. یہ آپ کا تیسری وزٹ ہے ابراہیم علیہ السلام. اسحاق جو ہے اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے. آ کر پوچھتے ہیں کہ کیسی چلتی ہے، کیا معاملہ ہے گھر پہ، کھانا وغیرہ روزی روٹی کا کیا معاملہ ہے، پوچھتے ہیں بہو سے. تو وہ عورت جزا فضا کرتی ہے، ٹھیک نہیں چلتا ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، اسماعیل یہ رہتے ہیں، مطلب جو بھی ہے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل آئے تو میرا پیغام اس کو دینا کہ اس چوکھٹ کو اپنی بدل دے. اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، گھر پر دیکھتے ہیں کچھ تبدیلی ہے اور کوئی آیا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے. پوچھتے کون آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کوئی ایک شخص بزرگوار آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بولا نہیں ابھی کون ہے. بزرگوار شخص آئے تھے، کہا کوئی پیغام دیا ہے؟ تو کہاں ایک پیغام دیا ہے کہ اس چوکھٹ کو بدل دیں. تو کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں طلاق دے دو، چونکہ ایک نبی کے نکاح میں ایک ناشکر یا ناشکری کرنے والی عورت نہیں رہ سکتی، یاد رکھی. تو اسماعیل علیہ السلام بہرحال اس قوم میں بڑے ہوئے تھے، یہ بنو جرم سے یہ خاتون تھی. بہرحال آپ نے اس کو طلاق دے دی. پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا. ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بار آتے ہیں، چوتھا وزٹ ہے آپ کی. چوتھی وزٹ میں آتے ہیں. پھر اسماعیل علیہ السلام کسی کام سے گئے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، پوچھتے کیسا چلتی ہے، کیسی گزرتی ہے. تو کہتے ہیں بس جو لاتے اسماعیل گزر جاتی ہے، اللہ جتنا دیتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جس دعا کا اثر اللہ کے فرماتے ہیں اب تک جو ہے اس علاقے میں ہے. وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت، چونکہ وہاں اناج نہیں اگتا تھا، سبزیاں نہیں اگتی تھی یاد رکھیں اس علاقے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ ان کے پانی اور ان کے گوشت میں برکت عطا فرما. چونکہ وہاں شکار تھا اور پانی تھا، بس یہی تھا، کوئی دوسرا کھانا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ شکار کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے. اللہ نے برکت عطا فرما دی. اور پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو برقرار رکھے. اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا گھر پہ؟ تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے فلاں فلاں. کہا کوئی پیغام ہے؟ تو کہا پیغام ہے کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھنا. تو کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں باقی رکھو، طلاق نہ دو. یہ آپ کی 4th وزٹ تھی. اس کے بعد آپ 5th وزٹ کے لیے پھر آتے ہیں. یہ آپ کی 5ویں وزٹ تھی. اس کے بعد آتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اور کس چیز کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا کعبے کی تعمیر کرنے کا.
اب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے منصوبہ کو لے کر پہنچتے ہیں. اسماعیل جہاں زمزم ہے وہاں تیر کو اپنے شارپ کر رہے تھے, نوک دے رہے تھے. مطلب وہ زمانہ وہ تھا جب میٹل بھی شاید تیروں پہ لگایا نہیں جاتا تھا, صرف اس کو دھار دی جاتی تھی اور اسی سے شکار ہوتا تھا. آپ دھار دیتے بیٹھے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام نے سلام کیا اپنے والد کو, کہا کیسے کیا آنا ہوا؟ تو کہا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. کہا بالکل بتائیے کیا حکم ہے, چلیے میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو کہا ہم کو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے, کعبے کی تعمیر کرنا ہے. اس کے بعد وہ جو ٹیلا تھا جو میں نے کہا, جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ وہاں موجود تھا لیکن ابھی وہ ختم ہو چکا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو پھر صاف کیا اور وہاں بنانے لگے. جب آپ نے بنیادوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کو ایک پتھر دیا گیا, یاد رکھے اس پتھر کو آج ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم. یاد رکھیے وہ پتھر دیا گیا, پتھر اس لیے دیا گیا کہ جب اونچائی پہ کعبہ بڑھنے لگا تو سیڑھی وغیرہ نہیں تھی, بڑا مشکل ہو رہا تھا, تو پتھر دیا گیا تو اس پہ چڑھ کے کرنے لگے. اور اس پر ابراہیم علیہ السلام چونکہ کھڑے رہے تو اس پر آپ کے پیروں کے نشان بھی بن گئے تھے. اس کو مقام ابراہیم کہتے, یاد رکھیے. اور مقام ابراہیم اور سنگ اسود, یاد رکھیے اس کا پہلے نام سنگ ابیس تھا, یہ وائٹ سٹون تھا لیکن انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں یہ بلیک سٹون ہو گیا, ابیس سے جو ہے اسود ہو گیا, یاد رکھیے بلیک ہو گیا. یاد رکھیے یہ دو پتھر, یاد رکھیے یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو نہ چھپاتا تو یہ دنیا میں سب سے دو چمکدار چیزیں ہوتی تھی. تو بہرحال یہ دو پتھر تھے وہاں اسی وقت میں, بہرحال ان کو ملے کیسے کیا, شاید فرشتہ نے لا کے دیا, یہ جو بھی بہرحال اس کی بیک گراؤنڈ رہا. تو یہ دو پتھر تھے, یاد رکھیے مقام ابراہیم اور سنگ اسود. یاد رکھیے تو جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو کئی اعمال وہ بہرحال کرتے ہیں, کئی کام وہ کرتے ہیں, لیکن اس میں سے دو چیزیں جو وہ دیکھ کے آتے جنت تھی, وہ دو پتھر ہے, یاد رکھیے, جو اس کا نظارہ کر کے آ سکتے. ٹھیک ہے ہاتھ میں لا دیں, دور سے دیکھ تو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ دو پتھر تھے. تو یہ واقعہ اس طرح سے ہوا, دونوں باپ اور بیٹے کعبے کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اے اللہ ہم سے اس چیز کو قبول کر. ٹھیک ہے, تو اس سے علماء لکھتے ہیں جب کوئی انسان نیک کام کرے تو نیک کام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. ابراہیم اور اسماعیل نیک کام کر رہے ہیں, اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئے, اس کا طواف کرنے آئے, ٹھیک ہے, اور وہاں نماز پڑھنے آئے, اور بہرحال ساری چیزیں جو حج کے پورے ارکان ہیں. اس لیے میں نے شروعات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو کہا تھا, یہ بات واضح کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق اس امت سے. یاد رکھیے پورے حج کے ارکان یہی تو ہے, کعبے کا طواف کر رہے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. سنگ اسود کو اگر موقع ملے تو بوسہ لے رہے ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے رہے تھے. صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کر رہے, وہ ہاجرہ جو ہے اسماعیل وہاں رہتے ننھے منھے, اور وہاں وہ دوڑی تھی. یاد رکھیے ساری چیزیں, یاد رکھیے ساری کے ساری وہ شہر, یاد رکھیے آباد کرنے والے یہی 3 لوگ تھے. 2 لوگ تو بیوی اور بچہ, مطلب ماں اور بیٹا ہے, اور ایک جو ہے والد ہے جو آ کر چھوڑ کر گئے تھے, تو انہوں نے شروعات کی. تو اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے, یاد رکھیے. اور امت کے لیے یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کس کو نمونہ اور اسوہ کہا گیا تو کہا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ ہے, اور کسی کو نہیں کہا, اسوہ ہے ہمارے لیے. تو بہرحال بڑا گہرا تعلق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ 5 سفر ہوئے, یہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا. اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی اور تفصیلات ہم کو کچھ بھی نہیں ملتی اس کے علاوہ, بہت مختصر یہی سب تھی. باقی ساری چیزیں جو لکھی گئی سب اسرائیلیات ہیں, مطلب بائبل, تالمود اور وغیرہ سے لیا گیا, یاد رکھیے. لیکن اب بس ختم ہو گیا, قرآن و سنت میں بہت زیادہ تذکرے نہیں آتے. قرآن میں جو واقعہ ہے وہ بڑا مختصر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے. قرآن نے تو اتنا ہی کہا, بس آگے کی تفصیلات آپ کے لائف کی نہیں. بہرحال جو کچھ تھوڑی تھی احادیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد جو اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی. ابراہیم علیہ السلام اس کے علاوہ آپ نے اور کہاں کہاں سفر کیا ہم نہیں جانتے, لیکن آپ نکلے بابل سے پہنچے مصر سے نکل کر پھر مکہ, اور مکہ کے بعد یاد رکھیے آپ پھر چلے گئے. لیکن آپ نے جو اپنا گھر جو بنایا تھا جہاں پر ریسیڈنس ہو رہے تھے, یاد رکھیے وہ فلسطین کی سرزمین تھی, وہاں رک گئے تھے. یاد رکھ تو اب آپ کا بابل سے گھر, مطلب سیکنڈ ہوم آپ نے پیلسٹائن میں فلسطین میں بنایا تھا, اور وہاں سے پھر آپ نے الگ الگ سفر کیے, یا شاید سفر کرنے کے بیچ میں وہاں بھی بس گئے, واللہ عالم بہرحال کیا ہوا اس میں. لیکن آپ کا مقام آپ نے وہاں بنا لیا تھا. تو آپ یہ جو آ رہے اور جا رہے بیچ میں, واللہ عالم کے اور کہاں کہاں گئے تھے, کن کن بستیوں میں آپ نے دعوت کا کام کیا. لیکن 5 بار تو مکہ آئے, فلسطین سے آئے, جہاں سے بھی آئے 5 بار آئے. تو آپ نے پوری زندگی اپنی اللہ کی راہ میں لگا دی, دعوت اور تبلیغ کے اندر بہرحال لگا دی. اس کے بعد آئے اور آپ فلسطین میں, یاد رکھیے, بس گئے. اس کے بعد جو تاریخی باتیں جو بتائی جاتی ہے یا یہودیوں کی روایتیں, بہرحال یہ اب قرآن و سنت کی باتیں اس میں موجود نہیں, یاد رکھیے. لیکن جو بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں آ کے رکے تھے وہاں کنانی لوگ رہتے تھے, اور اس علاقے کا نام یاد رکھیے الخلیل ہے. یاد رکھیے
الخلیل، جس کو ابھی اسرائیل کے اندر وہ نام بدل کے ہیبرون کر دیا، یاد رکھیں، لیکن اس کا پرانا نام الخلیل ہے، یاد رکھیں۔ تو الخلیل، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے نا، تو بہرحال اس لیے الخلیل اس کا نام، تو وہاں آپ رک گئے تھے، یاد رکھیے۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق، اور آج بھی آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہیں رہے اور وہاں آپ نے اپنا سینٹر بنا دیا، وہاں سے اب دنیا کے مختلف حصوں اور شعبوں میں جاتے رہے، دعوت و تبلیغ کام کرتے رہے، کعبے کی تعمیر، بیٹے کی قربانی کے لیے جانا، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش، وہ سب بیچ میں بہرحال آپ کے لیے چلتا رہا، اور آپ وہیں رہے اور آپ نے انتقال وہیں پایا، یاد رکھیے۔ اور آپ کی تدفین بھی الخلیل میں ہوئی، شہر کا نام بھی آپ کے نام سے رکھا گیا، اور وہاں ایک قبر موجود ہے۔ آج ہی بہت سارے لوگ یہ خبر کو بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہرحال مزار ہے۔ بہرحال اگر تاریخی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں موجود ہیں، قرآن و سنت کی کوئی دلیل تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہاں یہی وہ خبر ہے، بہرحال لیکن وہ خبر موجود ہے۔ یہودی بھی اس کو خبر مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زمانے دراز سے، عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو تینوں چیزیں موجود ہیں، ایک سینیگوگ بھی ہے، ایک چرچ بھی ہے، مطلب ہیکل ہے، ایک جو ہے عیسائیوں کا عبادت خانہ، یاد رکھیے، اور ساتھ میں ایک مسجد بھی وہاں بنی، الخلیل مسجد۔ بہرحال تو وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان شارٹ 4 خطبوں کے اندر ہم نے مختصر سی زندگی اسماعیل علیہ السلام کو بیچ میں لیتے ہوئے رکھی۔ کئی موقع ملا تو اسحاق علیہ السلام، چونکہ اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن و سنت میں بہت زیادہ چیزیں موجود نہیں ہیں، سب اسرائیلیات ہیں، پھر جو آپ ویسے بھی قصصی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ 100% صحیح ہے یا غلط ہے، واللہ عالم۔ بہرحال معلومات کے لیے پڑھنا ہے تو آپ بہرحال قصص الانبیاء، میں نے پہلے آپ کو نام بتایا، آپ پڑھ سکتے ہیں، یا قصص القرآن، دونوں میں یہ واقعات موجود ہے، آپ پڑھنا چاہتے تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ اپنے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے، چونکہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، یاد رکھیے، اور ہم لوگ تھوڑے سے لیٹ چلے، بیچ میں ایک جمعہ مجھے خطبے کا موقع نہیں ملا کسی وجہ سے، تو میں آپ کے سامنے بات نہیں رکھ پایا، لیکن عشرہ ذی الحجہ بہرحال چالو ہو چکا ہے، اور اگلا خطبہ ہم کو نہیں ملیں گا چونکہ 10 پھر قربانی آ جائیں گی، تو لہٰذا مختصر سی کچھ باتیں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے، تھوڑی سی باتیں جو بڑی اہم ہیں۔ رہا جانور کی قربانی وغیرہ، یہ سارے مسائل آلریڈی میں ریکارڈ کر چکا ہوں، آن لائن موجود ہے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے یہ سارے مسائل انشاءاللہ عزیز دیکھ سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیکچر سے آپ دیکھ لیں قربانی کے مسائل، قربانی کیسے، جانور کا سلیکشن آلریڈی میں دے چکا ہوں، تو آپ الحمدللہ وہاں جا کر یہ تمام تفصیلات بہرحال دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں، چونکہ عشرہ ذی الحجہ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن سے ہم گزر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے محبوب دن ہے، یاد رکھیے۔ یہ 10 days جو گزر رہے ہیں، جو اب چالو ہو چکے ہیں، یاد رکھیے، یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دن ہے، مطلب اس میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کسی اور دن کیے گئے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے رمضان سے کیا ہے؟ رمضان کی راتیں اس سے افضل ہے، لیکن اس کے دن افضل ہے، لیکن تو لہٰذا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ ان دنوں میں کیوں یہ سب سے افضل ہے؟ چونکہ علماء لکھتے ہیں یہ وہ ایام ہیں، یا یہ وہی صرف ایام ہے جس میں 5 عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی دن میں مل نہیں سکتی ہے۔ نماز ریگولر ہوتی سال بھر، لیکن یہاں نماز کے ساتھ حج بھی مل گیا، کر روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، توحید پہ آپ، تو 5 عبادتیں مل گئی ایک ہی دن میں، جو کبھی نہیں ہوتا سال میں۔ اس کے علاوہ حج آپ چاہے تو رمضان میں کر سکتے ہیں، نہیں عمرہ کر سکتے ہیں، حج نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان ایام میں 5 عبادتیں مل گئی ہے، سب سے افضل بن گئی یہ دن، تو لہٰذا ان دنوں میں حرام کام، گناہ اور معصیت سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ 10 دن سب سے افضل ہے، چونکہ آخری دن تو عید ہے اور عید کے دن روزہ حرام ہے، تو 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ آپ لوگ روزہ رکھنا چاہتے تو پورے 9 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ ہو تو 9 کا تو ضرور روزہ رکھیں، چونکہ یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن آپ رکھنا چاہے تو پورے 9 روزے بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دیں، اگر نہیں دی تو صدقات کرے، اس دنوں میں رشتوں کو جوڑے، خیرات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، نوافل میں اضافہ کرے، راتوں کی نماز پڑھے، کیا کیا ہو سکتا ہے، بس سب سے افضل دن جا رہے ہیں نا۔ جیسا آپ نے رمضان کو طے کیا تو ویسا اس کو بھی پکڑ لے، 10 دن بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، تو بہرحال کرے، اس میں جتنے اعمال زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے جتنے کر سکتے کرے۔ اور سب سے افضل عمل ان دنوں میں تو قربانی ہے، جو 10ویں دن کی جاتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب چیز 10 کو جو ہے وہ یوم النحر ہے، اور اس کے اندر خون بہانا سب سے زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا قربانی 10 کا سب سے افضل عمل ہے۔ 9 دنوں میں باقی سارے اعمال آپ کرے، روزہ رکھے، صدقات اور خیرات کرے، نماز و نفل میں اضافہ کرے، چونکہ 5 عبادتیں ملتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ 1 ذی الحجہ سے، چونکہ بہرحال ہم تو اب لیٹ مل رہے، تھوڑا سا جمعہ 1-2 دن گزر گئے، لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، اب قربانی آپ 10 کو کرتے، قربانی 11 کو کرتے، قربانی 12 کو کرتے، قربانی 13 کو کرتے، یاد رکھیے، تب تک جب تک قربانی نہیں کرتے اپنے ناخن اور بال نہ نکالے، ٹھیک ہے، یا مطلب ناخن سے مراد ناخن اور بال سے مراد سارے بال، سر کے نہ نکالے، بغل کوئی بال نہ نکالے، ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو سرجری وغیرہ بھی ہو تو ٹال دے، تاکہ کچھ نشتر وغیرہ بھی نہ لگائے، بعد میں کرے،
ایمرجنسی ہے تو بہرحال سب کچھ کیا جا سکتا ہے، الگ بات ہے، لیکن جسم کو کاٹنا چھاٹنا، بالوں کو نکالنا، ناخنوں کو تراشنا، یہ سب چیزیں ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ان دنوں کے اندر. تو لہٰذا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں. یاد رکھیے آپ کی قربانی جب ہو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو قربانی نہیں کر رہا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ بال اور ناخن کاٹیں گے تو قربانی کا ثواب ملے گا، تو وہ عید کے دن خاص پورے بال نکال دیتے ہیں اور ناخن. ان کے لیے کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو کرے وہ رکے رہے، جو نہ کرے وہ بھی رکے اور بعد میں کاٹنے سے ان کو ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے بہت کامنلی دیکھا کہ 10 کو ہر آدمی ٹخلا کرا لیتا ہے، تو اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ لوگ جو حج وغیرہ میں جاتے ہیں وہ ان کے لیے. جو لوگ 10 کو یا قربانی کے بعد کرنا ہے ناخن وغیرہ کاٹنا تو کاٹنا، وہ بھی کوئی ضروری نہیں. لوگ سمجھتے قربانی ہوتی ہے اب ناخن کاٹو بال کاٹو، کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو آگے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن تب تک تو نہیں کاٹنا، یہ بولنے کا مقصد تھا. تو یہ کچھ اہم چیزیں تھی جو ان ایام میں کرنے کی آپ کوشش کریں. جو 10 دن اب گزرنے والے، 10 تو نہیں، اب بہرحال 8 دن باقی ہے ہمارے پاس، تو بہرحال گزرنے والے ہیں، تو آپ جتنا ہو سکتے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا، اچھائی میں آگے بڑھنے کا وہ کریں. اسی طرح تکبیرات کو ان دنوں میں خوب کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تکبیرات صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایام میں مخصوص تکبیرات ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ اور تابعین مخصوص تکبیرات پڑھتے تھے. آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں چونکہ انہوں نے سنا تھا اور سن کر یہ کرتے تھے. چونکہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان کی بہت ساری روایتیں جن میں یہ لوگ، عبداللہ بن عمر ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے تھے اور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو سارے بازار میں لوگ پھر یہ تکبیرات پڑھتے تھے، حتیٰ کہ تکبیرات کی آواز اونچی ہوتی تھی. عورتیں تکبیرات کو اونچی آواز میں نہ پڑھے اگر غیر محرم سنتے ہیں تو، لیکن عام طور سے گھر میں ہے تو تکبیرات اونچی آواز میں وہ بھی کر سکتی ہے. تو ان تکبیرات کو ان ایام میں اونچی آواز میں آپ کر سکتے ہیں، یا آپ پورا کرتے رہیں. ہم بس مخصوص کرتے ہیں 10 11 12 13 تک کرتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دنوں میں اونچی آواز میں تکبیرات آپ عام طور سے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں ادھر ادھر جاتے آتے بچوں کے ساتھ اٹھ رہے تو تیزی سے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے کہ سب سے افضل دن اور ایام گزر رہے ہیں. بہرحال عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت اور اس میں کرنے والے اعمال، یا عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت، اس میں کرنے والے اعمال، ایک 40 منٹس کا میرا لیکچر آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے. اس میں سارے اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے میں نے رکھے ہیں. آپ لوگ وہ تفصیلات کو یوٹیوب پہ جا کر بہرحال دیکھ سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ہمیں ان جیسا، ان کی سیرت پہ چلنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.